ہاں بھائی 8-9 دن رہ گئے قربانی کا، اس بار کیا سوچا ہے؟ بھائی سوچا ہے اس دفعہ انشاءاللہ حصہ ڈالیں گے. پچھلی دفعہ تو ہم نے نا بڑا جانور کیا تھا, اچھا پر ماشاء اس اللہ. دفعہ حصہ ڈالیں گے کیونکہ گھر کے حالات بھی اس طرح کے ہیں. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ہماری 3 گھر چھوڑ کے آنٹی رہتی ہیں نا, ہاں وہ بیوہ ہیں بھائی. اچھا دراصل بیٹے کی شادی ہے ان کی, تو وہ بڑے نا ان کے گھر کے حالات وغیرہ بھائی ٹائٹ بہت ہے. اچھا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ قربانی کا جانور بھی چھوٹا کر لیں یا حصہ وغیرہ ڈال لیں, یہ مناسب ہو تاکہ ہمارے گھر کا بھی سرکٹ چل سکے, تاکہ ہم ان کو بھی پیسے دے کے ان کی بیٹی کا دہیج وغیرہ بنا لیں, تاکہ وہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح رخصت کر لے, ان کے سر میں کوئی ٹینشن یا پریشانی نہ رہ جائے بھائی. اچھا کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا نا یہ المیہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے دین کی, اسلام کی یا پیارے نبی کی سنت کی کبھی کوئی بات آتی ہے تو ہم لوگ وہاں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں. کسی کی مدد کرنا, کسی کے کام آنا یہ بری بات نہیں ہے, لیکن قربانی کی جگہ پر قربانی کے معاملے میں کسی اور چیز کو لے آنا اور اس کو اہم سمجھنا, یہ ذرا فکر والی بات ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 100 اونٹوں کو ایک دن ذبح کیا, بے شک اور اس کا کیا مطلب ہے کہ قربانی کی بہت اہمیت ہے. اور قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے, اپنی خواہشات, اپنی فضولیات اور اپنی امیدیں اور دنیا کے الٹ پلٹ کام, ان ساروں کو ذبح کرنا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. آپ ٹھیک ہے آپ نے اس آنٹی کی بیٹی کی مدد کرنی ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں جہیز میرے اور آپ کے معاشرے کی کتنی عجیب اور گندی رسم ہے. بہت سارے لاکھوں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو صرف اس وجہ سے بیان نہیں پاتے کہ وہ جہیز کی گندی رسم کو پورا نہیں کر پاتے. بے تو شک میرا بھائی قربانی اور عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر آپ اپنا سارا فوکس اور ساری کوشش اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کرنے کے اوپر لگائیں. اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن, مطلب 10 ذو الحجہ کو جب عید ہوتی ہے, اس دن کوئی بھی عمل اجر میں اس سے زیادہ نہیں کہ انسان جانور کا خون بہائے. تو آپ اس کو آلٹرنیٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے تیسرے گھر میں ایک بیٹی کی شادی, ہم اس کے جہیز کے لیے کوشش کریں. آپ کوشش کریں صدقہ خیرات یا آپ کی جتنی استطاعت ہو سکتی ہے کریں, لیکن اپنی قربانی کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. قربانی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک عمل ہے, اور یہ تو سال میں ایک بار آتا ہے. نہ جانے میری اور آپ کی زندگی میں دوبارہ اگلے سال عید آئے گی یا قربانی کے دن آئیں گے, آپ کو پتہ ہے. تو آپ کوشش کریں قربانی کو بہتر سے بہتر اپنی استطاعت کے مطابق کریں, اور اس کے بعد اگر آپ ہو سکتا ہے تو جہیز کے معاملے میں نہیں, ان آنٹی کی, اس گھر کی بچی کی مدد کریں, صدقے کی مد میں کر دیں, اللہ کی رضا کے لیے کر دیں, لیکن قربانی کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. بھائی آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے کہ قربانی سال میں ایک دفعہ آنی ہوتی ہے, بے بالکل شک, پر ہمیں اب قربانی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو میں گھر بھی بات کرتا ہوں, اگر ہو سکا تو ہم قربانی بھری بھی کریں گے, میں بابا سے بھی کہتا ہوں, ہاں اور اس کے بعد ہم ان اینٹی کی بھی مدد کرنے کی پوری کوشش کریں گے. بس یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے اپنے راستے میں ہمارے اعمال کو اور ہماری قربانیوں کو, اور اس دنیا میں اسی طرح اور آخرت میں بھی اپنی جنتوں میں ہمیں اکٹھا کر دے. یہ سب سے بڑی اہم بات ہے.